बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान पहुंची। एयरपोर्ट के बाहर स्विस होटल है, उसके साथ मुल्हिका सड़क के ऊपर उनके लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद कारकुनान की वहाँ पर मौजूद थी और उनके मुवाजना करना है हमने इमरान खान के जलसों के साथ कि इमरान खान कितने बड़े क्राउड पुलर हैं और मरियम नवाज़ कितनी बड़ी क्राउड पुलर है। इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त ये डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं। इस वक्त दोनों जमातें अपना अपना पूरा जोर लगाएंगी और लगा भी रही हैं और अपनी अपनी पावर शो करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब बार बार अपने 65 जलसों की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ अवाम की हमायत आई है, जबकि अब मरियम नवाज़ पाकिस्तान वापस आई हैं 3 महीने 20 दिन के बाद। गो के पूरी मुस्लिम लीग नून ने उस तरह से इनके इवेंट को संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून हुकूमत में भी है और वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो ज़ाहिर है उस एतबार से भी वसाइल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। लेकिन मरियम नवाज़ को तंजीमी सतह के ऊपर और ख़ास तौर पर लाहौर की तंजीम की सतह के ऊपर एक चेक ज़रूर किया गया है कि क्या इनकी यहाँ पर तंजीम मजबूत है, क्या कारकुनान को ये निकाल सकती हैं या नहीं। सैफुल मुल्क साहब जिनको लाहौर की सदारत दी गई, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था कि लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना। तो मुस्लिम लीग नून का जो तंजीमी ढांचा है उसने एक अपने तौर पर कोशिश ज़रूर की, लेकिन इसके बावजूद कोई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने वहाँ पर देखा ऑब्ज़र्व किया, कोई 8 से 10 हज़ार के करीब का मजमा था। ये कुल मिलाकर हुकूमती वसाइल, पुलिस के लोग और उनके कारकुनान, ये कुल मिलाकर इतना मजमा होगा, क्योंकि गिना तो नहीं जा सकता, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार इस सड़क के ऊपर इतने लोग जो हैं वो ज़रूर इकट्ठे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं था। और फिर इस जलसे के अंदर ये जो छोटा सा इस्तकबालिया कैंप था जिसमें मरियम नवाज़ ने गालबन 13-14 मिनट की तकरीर की, उसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं, उसके ऊपर पार्टी के वसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं और मरियम नवाज़ को के लिए एक मोमेंटम बिल्ड करने की भी कोशिश है कि जी पार्टी के अंदर, जो कि पार्टी काफ़ी अरसे से मुतहर्रिक नहीं थी, उसके अंदर भी एक जान डालने की कोशिश है। तो ये कुल मिलाकर को 8-10 हज़ार का मजमा ज़रूर वहाँ पर जमा हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं था। एक एफर्ट ज़रूर की सैफुल मुल्क साहब ने अपने तौर पर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लाहौर का मजमा नहीं था, इसके अंदर जो करीबी शहर है वहाँ से भी मजमा लाया गया। मिसाल के तौर पर कसूर से भी यहाँ पर कारकुनान पहुँचे, हाफजाबाद गुजरांवाला से भी कारकुनान पहुँचे, फैसलाबाद से भी कारकुनान पहुँचे, शेखुपुरा से भी कारकुनान पहुँचे। तो ये जो इनकी करीबी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, इन जगहों से भी कारकुनान को यहाँ पर पहुँचाया गया। तो कुल मिलाकर ये इतना 8 से 10 हज़ार मजमा ज़रूर बनता है, लेकिन इसके अंदर वो तमाम लोग शामिल हैं जो इनकी पार्टी के कारकुनान हैं, यानी इनके जितने MPs या MNAs हैं, उनमें से जिसको ये टास्क दिया गया था कि आपने मजमा लेकर आना है, वो ही तमाम लोग थे। इससे ज़्यादा आप कहें कि कोई अवामी सपोर्ट साथ थी तो ऐसा नहीं है। अवाम मरियम नवाज़ में ना अभी इंटरेस्टेड है और ना अवाम को ये कोई रिलीफ देने में अभी तक कामयाब हुए हैं जो मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि लोगों के पास इतने अभी वसाइल ही नहीं हैं कि वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो अपना टाइम और अपने दीगर वसाइल जो हैं वो सर्व करें। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि खान साहब के जलसों के साथ अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो कंपैरिजन के अंदर कितना बड़े जलसे हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान के जलसे हमेशा से ज़्यादा रहे हैं और हमेशा से इमरान खान के साथ एक यूथ की बहुत बड़ी तादाद रही है। तो मरियम नवाज़ अभी तक उनके करीब से भी नहीं गुजरती, ये मेरी ज़ाती राय है। मैंने जितने इमरान खान साहब के जलसे कवर किए हैं, गो कि ये इमरान खान के जलसों की तर्ज का कंपैरिजन नहीं है कि जी हम एक तरफ इमरान खान जलसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जलसा कर रही हैं, लेकिन लीडरशिप के एतबार से, लीडरशिप के साथ कितने लोगों की अटैचमेंट है, उसको जानने के लिए एक यार्ड स्टिक के तौर पर यही छोटे छोटे जलसे जो हैं ये काउंट होते हैं। अगर इमरान खान ये दावा करते हैं कि उन्होंने जब ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाई थी तो इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत नहीं थी, तो ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के अंदर उनको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे करने का मौका मिला। हमने लाहौर के अंदर उनका हॉकी ग्राउंड के अंदर जलसा देखा था, बहुत बड़ी तादाद थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी बड़ी तादाद स्टेडियम के अंदर मौजूद थी उतनी ही बाहर भी मौजूद थी।
تو ایک عوام کا زور و شور اور عوام کی ایک پذیرائی اور عوامی حمایت اور نوجوان خاص طور پر عمران خان کے پاس جانے، ان کا جلسہ، ان کی تقریر سننے اور ان کی بات جو ہے وہ سننے کا مزاج اور شوق تو رکھتے ہیں. لیکن ابھی مریم چونکہ اب آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 فیب کے بعد وہ پورے پنجاب کے اضلاع کے اندر جائیں گی اور جا کر وہ تقاریر کریں گی. تو دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کتنے بڑے بڑے جلسے کر پاتی ہیں. لیکن اگر یہاں پر عمران خان ہوتے اور اسی طرح سے عمران خان واپس آ رہے ہوتے تو آئی ایم ڈیڈ شیور کہ عمران خان کے لیے ایک زیادہ بڑی تعداد بھی ہوتی اور زیادہ مین سٹریم میڈیا کوریج بھی ہوتی. میڈیا نے اس طرح سے مریم کو پراپرلی کوریج بھی نہیں دی. میں آج تقریباً سارے چینلز کو گو تھرو کر رہا تھا. جب مریم نے تقریر شروع کی تو اس وقت تو ان کو کوریج ملی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مریم کو کے استقبال کے اعتبار سے اس طرح سے مین سٹریم میڈیا نے ان کو کوریج بھی نہیں دی. تو مریم کے استقبال اور عمران خان کے استقبال دونوں میں بہت فرق ہوتا. عمران خان کو زیادہ بڑی کوریج اور بڑا مین سٹریم میڈیا کی کوریج جو ہے وہ ضرور ملتی. اب آ جائیں کہ مریم نے آ کر گفتگو کیا کرنی تھی. یہ سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو بھی گفتگو کریں گی اس گفتگو کا متن کیا ہوگا. کیا مریم نواز وہ گفتگو کریں گی کہ جو گفتگو وہ عمران خان کی حکومت میں کیا کرتی تھی اور عوام کے سامنے جا کر مہنگائی کا رونا رویا کرتی تھی اور بتایا کرتی تھی کہ جی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. تو اب مریم نواز، میں بھی بڑا بہت زیادہ مجھے بھی تھا اشتیاق تھا کہ میں سنوں کہ مریم کیا کہتی ہے. گو کہ ہم آپ کو پہلے سے یہ بتا چکے ہیں کہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے آ کر کے بیانیہ کیا اڈاپٹ کرنا ہے. اس بیانیے کی مکمل تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں. آج اس کی ایک جھلک ہمیں دیکھنے کو مل گئی کہ مریم نے آ کر کے وہی باتیں کہی ہیں جو باتیں آج سے 4 سال پہلے جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو وہ باتیں کیا کرتے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد سے چلے تھے اور لاہور تک آئے تھے اور راستے میں ان کو جب حکومت سے ہٹایا گیا تھا تو راستے میں جتنے پوائنٹس تھے جی ٹی روڈ کے ان کے اوپر انہوں نے تقاریر کی تھی اور ان تقاریر کا جو متن تھا وہ یہی تھا کہ خلائی مخلوق تھی اور خلائی مخلوق نے مجھے گھر بھیج دیا. تو عمران خان صاحب نے بیسیکلی ان کے لیے ایک ایسا، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک ایسا ڈیسائسو مومنٹ کے اندر ان کو ڈال دیا ہے، ایک ایسی جگہ کے اوپر لا کر ان کو کھڑا کر دیا ہے جہاں پر اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے. عمران خان صاحب خود تو ظاہر ہے ان کی حکومت نکلی ہے، اس لیے وہ انہوں نے مختلف بیانیاں اڈاپٹ کیا. مجھے ان کی بیانیوں سے بے شمار اختلافات ہیں اور میں ہمیشہ سے ان کے اوپر سخت تنقید کرتا آیا ہوں، لیکن ان کے پاس ایک ایج موجود ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے اور وہ جو مرضی سخت تنقید کریں، جتنا مرضی باجوہ صاحب کو لتاڑیں، وہ ان کے پاس ایج ہے کہ اب وہ بے اختیار ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں اور یہی پذیرائی ان کو عوام میں مل رہی ہے. لیکن یہ لوگ عوام میں نہیں ہیں، یہ لوگ حکومت میں موجود ہیں اور یہ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے، یہ حکومت کا حصہ ہیں. ان کے پاس اختیار موجود ہے. اختیار ہونے کے باوجود اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکیں اور پھر 2 آدمی جن کے متعلق ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ تو ریڈ کارڈ ہے، انہوں نے تو تقدیر بدل دینی ہے. ایک شہباز شریف صاحب تھے اور ایک اسحاق ڈار صاحب تھے. پاکستانی قوم کی تقدیر بدلنے کے دعوے کیے گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکا. آج مریم نواز نے جب اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے اسی انداز میں وہی گفتگو اور وہی کانٹینٹ دہرایا جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے ان نواز شریف کی 13 سے 17 تک کی کارکردگی ڈسکس کرنی ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا تھا، پاکستان کو دہشت گردی کے جنگل سے انہوں نے آزادی دلوائی تھی، کراچی کو پرامن انہوں نے بنایا تھا، پاکستان کی معاشی ترقی ان کے دور میں ہوئی تھی، موٹر ویز کا جال انہوں نے بچھایا تھا اور پاکستان کے لیے ایک سرسبز و شاداب اور ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے وہ ان کے دور میں ہوا تھا. تو وہی ہوا. آج انہوں نے آ کر اپنی وہی کارکردگی کی بات کی. ان 9 ماہ کی کارکردگی کو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے 9 سال اٹھائیں اور پورے باقی پاکستان کے جو 66 سال ہیں ان کو اٹھائیں تو نواز شریف کے 9 سالوں کے اندر ہی آپ کو اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر ملتا ہے، باقی ورنہ تو پتھر کا زمانہ ہے.
تو یہ اتنا وہ نواز شریف کی پذیرائی کر رہی ہیں اور انہوں نے نواز شریف کی کارکردگی کی بات کی ہے۔ اس کا اگر کانٹینٹ انالیسز ایک اور انداز سے بھی کیا جائے تو انہوں نے ان لوگوں کے اوپر بھی تنقید کی جن لوگوں کو اس وقت سٹیک ہولڈرز مانا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، چیف جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان۔ یہ وہ 5 لوگ تھے جو مین سٹیک ہولڈر تھے اس وقت، اور نواز شریف کو مائنس کر کے ان کو لایا گیا تھا، تو ان کے اوپر بھی تنقید کی اور کہا کہ دیکھو آج وہ سب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اور نواز شریف آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ تو انہوں نے اب آئندہ بھی اپنے تمام جلسوں کے اندر اسی طرح کا کانٹینٹ ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کی کارکردگی کو ڈسکس نہیں کرنا، اور یہ جو شہباز شریف کی کارکردگی ڈسکس نہیں کرنی، اس کے ایک کلیئر کٹ اس کا ایک میسج یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ دونوں فیل ہیں، نواز شریف پاس ہے، نواز شریف کی کارکردگی پاس ہے، اور اسی کو ہی آگے پھیلانے کی کوشش انہوں نے کرنی ہے، اور اس کارکردگی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے عوام سے ووٹ مانگنا ہے، اور انہوں نے آج بھی کہا ہے، آئندہ بھی کہیں گے کہ ہمیں ووٹ کرو، ہم پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اس نیریٹو کو بائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن میری بیسک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس سے زیادہ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے دور میں مہنگائی اور زیادہ اوپر چلے گی، پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے، خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ایک جھٹکا لگے گا، یا پاؤں سلپ ہو کر اس کھائی کے اندر گر جائے گا، یا پاکستان جو ہے وہ باہر نکل کر آ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں IMF سے ڈیل ہوگی، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، کیا بنتا ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں یہاں سے رپورٹ کر رہا تھا، فردر آپ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے۔